ایک انسان کوئی شخص شیطان سے دوستی کا ہاتھ ملا لیتا ہے اور اس کے لیے گویا کہ زبان قول سے نہیں زبان حال سے کہتا ہے کہ استاد جو کہو گے کریں گے، تم راضی رہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی شیطان کو کھلا دشمن قرار دے رہا ہے۔ اور پھر اس دوستی کے اندر ایک تو ہوتا ہے کہ چلو دوستی کی لیکن نادم ہے، شرمندہ، یار میں غلط کر رہا ہوں، گناہ ہو رہے ہیں، واقعی یہ نہیں ہونے چاہیے، ایسے بھی بہت سارے گناہ گار ہوتے ہیں۔ اور ایک جو اس سے بڑھ کر درجہ ہوتا ہے، جو زیادہ مطلب یہ کہ بدبختی کی طرف انسان بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، شرابیں پی رہا ہوں، اگر زنا کر رہا ہوں، ارے بھائی لائف ہے، انجوائے کرو۔ اب جو سمجھانے والے ہوتے ہیں ان کو وہ بے وقوف سمجھتا ہے، بلکہ وہ بعض اوقات تو جیسے دوست ہوتے ہیں نا کہ کچھ دوست ڈرنک کر رہے ہیں اور ایک نہیں کر رہا تو اس کو تانا دیتے ہیں، یعنی یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے بھائی، یہ زندگی کا حصہ ہے، آج کل یہ پارٹ آف لائف ہے جی، اب اسی طرح زندگی گزرتی ہے، یہ کیا تم پرانی سوچ اور فکر لے کے بیٹھے ہوئے، آؤ ایک آدھ پیگ پی کر دیکھو تمہیں پتہ چلے گا۔ تو وہ بیچارہ اگر نہیں پیتا تو اسے کہتے ہیں یہ بڑا بے وقوف آدمی، اس کو چھوڑو، چلو ہم لوگ تو شروع کریں۔ تو پھر وہ ان چیزوں کو اختیار کرنے والے، اور پھر جب وہ یہ دیکھتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر ان پہ نازل ہو اور اللہ کی بے نیازی کی سزا ان کو مل رہی ہو بے نیازی کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان گناہوں کے باوجود اور دیتا چلا جائے، یہ اللہ کی ڈھیل دینے والی عادت کریمہ اور مہلت دینے والی عادت، یہ اس کا فضل نہیں ہوتا، یہ اس کا قہر ہوتا ہے۔ کہ یہ بارہا آپ کو سمجھایا کہ نافرمانی شدیدہ کے ساتھ اگر کوئی انسان اللہ کی نعمتیں تسلسل سے پا رہا ہے تو یہ اللہ کی رحمت نہیں بلکہ اللہ کے غضب کی علامت ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں، ایسے ہی جو باہر کے ملک میں، ہر ایک نہیں ہے، میں بار بار یہ وضاحت کرتا ہوں، لیکن بہت ایسے ہیں کہ جو باہر کے ملک میں سیٹل ہو جانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا مارکس سر کر لیا ہے۔ پاکستان میں رہ جانے والے، ہمارے پڑوسی ملک میں، بنگلہ دیش میں رہ جانے والے، یہ سب تو حقیر لوگ، غیر سمجھدار لوگ، بدھو غبی قسم کے تھے، ناکام اور شکست خوردہ لوگ ہیں کہ سب پیچھے رہ گئے، ہم ہیں سمجھدار، ہم یہاں پر آ گئے۔ پھر وہ اپنے آپ کو آدھا مطلب انگریزی سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اسی طرح لائف سٹائل بنائے گا، اسی طرح زندگی گزارے گا، اور پھر یقینی سی بات ہے کہ دین کو اگر وہ فوقیت دے تو پھر تو پاکستان کا رنگ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس نے تو ایک انفرادی اپنے زندگی گزارنی ہے، ایک الگ لائف سٹائل بنانا ہے، اس کے لیے پھر دین سے نفرت بھی ہونی چاہیے، اس کے لیے دین کے لیے، اسلام کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند ہونا بھی ضروری ہے تاکہ بچے بھی انگریز نظر آئیں، تاکہ جب ہم پاکستان جائیں پوری فیملی ایک چینج نظر آئے تو سارے لوگ مروب اور متاثر ہو کر کہیں بھی یہ تو انگریز ہو گئے بالکل۔ تو اس میں کون سی فخر کی بات ہے، لیکن سمجھا یہ رہا کہ اب یہ غرور، تکبر اور بڑا پن بعض لوگوں کا جو ہوتا ہے، جو ایسے مبتلا ہوں تو وہ تھوڑا سا توجہ کریں، وہ اپنے آپ کو بہت ہی ذہین اور سمجھدار سمجھتے ہیں۔ اچھی فیملیز بھی ہیں وہاں پر، عاجزی والی، انکساری والی، اللہ سے ڈرنے والی، اور وہاں پر جا کر بامر مجبوری یا کوئی اچھی مطلب کسی نے سوچ فکر دیجیے بچوں کا فیوچر اچھا ہو جائے گا وہاں چلے جائیں، وہ آ گئے لیکن اب وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ لیکن میں ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جو اس آیت کے مطابق مطلب نظر آتے ہیں کہ شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو ذہین، سمجھدار، عقل مند سمجھ رہے ہیں، سارے باقی بے وقوف ہیں نصیحت کرنے والے۔ اب جب ان کو میدان محشر میں سائیڈ میں کھڑا کیا جائے گا، جس آخرت کے بارے میں یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس وقت پھر حالت دیکھیے گا، کیسے بدن کانپ رہے ہوں گے، کیسے رنگ فق ہوں گے۔ پھر اگر ان سے کہا جائے لا بھائی یو ایس کا ویزا رکھ دے، شاید بچ جاؤ یہاں سے، نیشنلٹی اپنا کوئی این آئی سی وغیرہ دکھاؤ تاکہ فرشتے تمہیں کہیں اچھا جی یو کے کا آدمی ہے، جی یو ایس کا آدمی ہے، اوہو یہ تو اٹلی سے آیا تھا، اوہو یہ تو جرمن سے آیا تھا، نہیں بھائی تم تو جاؤ جنت میں جاؤ، یہ تو پاکستانیوں کے لیے ہے، یہ فلاں ملک کے والوں کے لیے ہیں، یہ لائنیں تو کریں پھر وہاں پر یہ سمجھداری کا مظاہرہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر گویا کہ یہ فرشتے کہیں گے، یہ تو اللہ تعالی نے فرمایا گویا کہ فرشتے کہیں گے اللہ کی طرف سے، اور ایک طرح سے ان کو ذلیل کریں گے، ان کو حقارت کے ساتھ ذکر کریں گے، ان کو یہ باتیں ذکر کر کے اور پچھتانے کا موقع دیں گے۔ آدمی یعنی اتنا پچھتائے گا واقعی میں نے کیا کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، ان سے فرمایا گیا اور ضرور بے شک اس شیطان نے بہت سو کو گمراہ کر دیا تھا، أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ ویسے بڑے ذہین تھے، بڑے فطین تھے، اب کہاں گئی تمہاری عقل؟ تو تم نے شیطان کا دامن تھاما۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ هَذِهِ جہنم التي كنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ اب آ جاؤ جی جہنم میں،
بڑے عیش کیے آپ نے، بڑے مزے کر لیے، دیندار سمجھاتے رہے، ان کو بے وقوف سمجھ کر کہ یہ تو ان کو ان مزوں کا کیا پتہ، یہ آئے تو پھر ان کو معلوم ہونا، یہ کرتے رہے۔ اب وہ سارے مزے ختم، اب مومن جا کے عیش کریں گے، وہاں ان کو اضافی عورتیں حوریں دی جائیں گی، پاکیزہ حلال طیب، وہاں پہ ان کو شراب دی جائے گی، ایسی شراب جس میں نشہ نہیں ہے، جس میں ذہن میں فطور پیدا نہیں ہوتا، جس سے زبان لڑکھڑاتی نہیں ہے، جس کو پینے کے بعد بہت زیادہ پینے کے بعد ومیٹنگ نہیں ہو جاتی، بہت نفیس شراب۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے مہر لگی ہوئی شراب، جیسے دیکھیں نا یہ جب کوئی ریس ویس جیتتے ہیں تو پھر وہ ہلا کے اس کو کھولتے تو پڑاک کر کے آواز آتی ہے، اس کو جھاگ نکلتا ہے اوپر، مہر لگی ہوئی شراب، جو جتنی پرانی شراب ہوگی کہتے ہیں کہ وہ اتنی ہی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا کہ مہر لگی ہوئی شراب ہوں گی اور وہ پلائی جائیں گی، لیکن اس میں لغو نہیں ہوگا، بےہودگی نہیں ہوگی، بڑی پیارا۔ وہ سارے عیش وہاں ملنے والے ہیں ان لوگوں کو جن کو یہ طبقہ بہت ہی بیوقوف اور دقیانوسی سمجھتا تھا۔ وہ سمجھدار، حقیقتاً سمجھدار لوگ جنت میں اپنے نبی کے ساتھ ہوں گے اور عیش و آرام میں ہوں گے، اور اپنے گھر والے ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور پھر یہ جو سمجھدار تھا پوری فیملی کو مروانے والا، کہ خود بھی مطلب دین سے دور رہا، اپنی اولاد کو دور رکھا، انہیں گناہ جاریہ بنایا اپنے لیے، ناراض نہ ہو، لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ سرپرست چاہے میاں ہو چاہے بیوی ہو، دونوں ماں باپ کی گرفت ہے آخرت میں، کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا، صرف دنیا کے اندر ان کو آگے بڑھنے کے موقع فراہم کیے، اور حتیٰ کہ اور گناہ دیکھتے رہے اولاد کی اور ان کو منع نہیں کیا، کوئی دینی تربیت نہیں کی، تو یاد رکھیں بالغ ہونے کے بعد اولاد جتنے بھی گناہ کرے گی ان سب کا وبال ماں باپ پر بھی ہوگا۔ تو ایک تو اپنے گناہ تو ہیں پھر اولاد کے گناہ، اور پھر یہی اولاد ہوگی میدان معاشر میں جو ایسے والدین کو پکڑے گی۔ یاد رکھیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں مروایا، ماں باپ ہو کر مروایا، دشمن کوئی کرتا تو الگ سمجھ میں آتا، آپ لوگ ماں باپ ہو کے آپ نے ہمیں دین سے دور رکھ کر اور ان مجرمین کی صفوف میں کھڑا کر دیا۔